علیکم ناظرین، خوش آمدید سبلائم بیٹھک میں ہوں آپ کا میزبان ملک ارشد، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں علامہ مقصود احمد سلفی صاحب، اور ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں استقبال رمضان کے بارے میں بتائیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ علامہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، مذہبی حوالہ بہت مضبوط ہے ان کا۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ فضیلت ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری تعالیٰ کے ساتھ رغبت کا مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا مہینہ ہے، جو اللہ کی مغفرت لینے کا مہینہ ہے، تو لہذا وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں پہنچا دے۔ میں ایک بات یہاں پہ ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی رسول تھے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی دو اعرابی لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے، دو جوان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ہی وقت میں ایمان قبول کیا، اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ کچھ مدت بعد جو ہے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا جو تھا وہ کچھ بعد میں 1 سال بعد فوت ہو گیا۔ تو کہتے جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے ایک دن میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے قریب جاتا ہوں، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، اور میرے ساتھ وہ دونوں جو اصحاب ہیں جنہوں نے جو تھا اسلام قبول کیا تھا، تو وہ بھی ہیں۔ تو ایک دربان وہاں سے جنت سے نکلتا ہے، اور ایک شہید ان میں سے ہوا تھا، اور دوسرا بعد میں 1 سال بعد فوت ہوا تھا۔ تو جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ پہلے اندر آ جائیں، تو وہ اس کو جنت لے جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نکلتا ہے، اور تو وہ جو ان میں سے شہید تھا، تو پھر وہ شہید کو کہتا ہے کہ جی اب آپ آ جائیں، اب آپ کی باری ہے۔ اور جب میں آگے ہونے لگتا ہوں تو مجھے کہتا ہے ابھی آپ کی باری نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے گا، آپ ابھی واپس لوٹ جائیں۔ تو کہتے ہیں اتنے میں میری خواب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور میں اٹھ گیا۔ تو جب میں اٹھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ جی وہ شخص جو اسلام میں شہادت کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور جس کو شہادت مل گئی وہ شخص بعد میں جاتا ہے، اور جو بعد میں فوت ہوا ہے تو وہ پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں صبح میں نے آ کے یہ بات صحابہ کرام سے عرض کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح کے وقت وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ جی بھائی آپ بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، اگر کوئی خواب دیکھا ہے تو میں اس کو آپ کو بتاؤں اس کی تعبیر۔ تو انہوں نے جب یہ خواب سنائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا چیز اس میں تعجب دے رہی ہے طلحہ، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو بالکل کلیئر بات ہے۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ یہ کیسے کلیئر بات ہے، جو شہید ہوا ہے، جس کو شہادت کے مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے، تو وہ بعد میں جنت میں جاتا ہے۔ جو 1 سال بعد میں رہتا ہے اور وہ عام کوئی اس کا کوئی اتنا بڑا ہمیں نظر بھی نہیں آتا کہ جی اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو، تو وہ جو ہے پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ یہ جو 360 دن بعد میں یہ رہا، تو اس میں اس نے جو ہے یہ نمازیں نہیں پڑھی، کیا اس میں اس کو ایک رمضان نصیب نہیں ہوا؟ جب ایک رمضان کا مہینہ اس کو مل گیا اور اس مہینے میں اس نے عبادات کر کے اللہ کی قربت حاصل کر لی، تو یہی وہ مقام اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو لہذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے اجر انسان کو دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ریفریشر کورس ہے، آپ کو ریفریش کرتا ہے، جس طرح کمپیوٹر میں آج ہم ہر چیز کو ریفریش کرتے ہیں اور کمپیوٹر ہمارا فاسٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ ریفریشر کورس اس کی جو مطلوبات ہیں، جو اللہ کے فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جو اس کے سابقہ گناہ ہے وہ بھی، اور جو آنے والے گناہ ہیں وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی غفور الرحیم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جو ہے بہانوں سے
جو ہے اپنے انعام و اکرام اور مغفرت سے جو ہے نوازتا ہے. اس نوازنے میں اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں مسلمانوں کے لیے رمضان دیا, اور اس رمضان کی ایک ایک چیز کے اگر ہم ڈسکس کریں تو وہ اپنی برکات اور فضائل کے لحاظ سے ایک عظیم مقام رکھتی ہے. جیسے اس کی ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات, اس کی ایک افطاری ہے, اس افطاری کا کتنا ثواب ہے, اس کی ایک سحری ہے, اس سحری کا کتنا ثواب ہے, اس کا روزہ ہے, اس روزے کا کتنا ثواب ہے. جیسے دیکھیں آپ, ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی میں اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ 10 گنا اور بعض دفعہ اس کے اخلاص کی بدولت اس کو بڑھا چڑھا کر 700 گنا دے دیتا ہے, اور یہ اجر جو ہے اس کے فرشتے اس کو آ کے دیتے ہیں. لیکن روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ جب اس کی باری آتی ہے تو کہتا ہے یہ ایسا اعمال ہے, اس کو رکھ دو, اس کا اجر میں خود دوں گا, کیونکہ یہ وہ اخلاص ہے جو اس بندے نے خالص میرے لیے کیا ہے. دنیا کی ہر عبادت جو ہے جب مومن مسلمان کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں دکھاوا ہو جاتا ہے, وہ نظر آ جاتی ہے. لیکن یہ جو روزہ ہے, روزہ خالص اللہ کے لیے جب انسان رکھتا ہے تو پھر اللہ خالص اس کا اجر دیتا ہے. ایسے سمجھیے کہ جس طرح فوج میں مختلف کورسز ہوتے ہیں, تو ان کورسز میں یہ وہ کورس ہے جو سب سے کمانڈو ایکشن کا کورس ہے. اور جب اسی طرح آپ CSS کے ایگزام میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو بیوروکریسی میں یا بڑے اہم مقام میں فائز کیا جاتا ہے. تو عبادات میں جو روزے کے مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے, جو اس کی فضیلت اور اس کے احکامات کو پا کر اس کو اختیار کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا اجر دیتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ باب الریان رکھا ہے, اور وہ VIP دروازہ ہے کہ جو صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا. جس طرح فلائٹ پہ آپ جاتے ہیں تو ایک VIP فلائٹ کے لیے ایک علیحدہ رستہ ہوتا ہے, علیحدہ وہاں ان کا جو ہے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, اسی طرح روزے دار کے لیے VIP ٹریٹمنٹ ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے لیے باب الریان کھولا جائے گا, اور اس باب الریان میں ان کو داخل کیا جائے گا کہ جی جتنے بھی روزے دار ہیں وہ اس میں سے داخل ہو جائے جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے, اور ان کے بعد وہ باب جو ہے بند کر دیا جائے گا. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عبادت آ رہی ہے. لہذا اس کا استقبال کیجیے, اس کے لیے تیاری کیجیے, اپنے آپ کو جو ہے اخلاص اس میں پیدا کیجیے کہ جی ہم نے روزے رکھنے ہیں, اور اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, جو بھی اس رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. تو انشاءاللہ اس کے روزے رکھ کر ہم اپنی اخروی نجات کا ذریعہ بنائیں گے.